ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال عليه الصلاة والسلام. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عافیت کے ساتھ کچھ دیر اپنی بارگاہ میں جمع فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر مزید کر دیا کہ کچھ دیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے اور سنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، آج انسان ہر طریقے سے پریشانی حال میں مبتلا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو قلبی سکون میسر ہو، لیکن وہ سکون و راحت و چین اس کے اندر نہیں دکھائی دے. اس کے لیے انسان مختلف اسباب بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ کارگر نہیں ہوتا ہے. آخر کیوں؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید کہ اللہ تبارک و تعالی نے سکون روپے پیسے میں رکھا ہے، اور انسان روپیوں کی گڈیوں کو گنتا رہتا ہے، لیکن اس کو جو ہے گن کر کے جو ہے اکٹھا کرتا ہے، پھر بھی وہ قلبی سکون اس کو میسر حاصل نہیں ہوتا. پھر کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید میرے پاس 200 گز 400 گز 1000 گز کا مکان ہو تو ہو سکتا ہے کہ سکون ہو. انسان کے پاس بڑا گھر بھی ہوتا ہے، لیکن سکون اس میں بھی نہیں. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید کہ نشہ کروں جس کی وجہ سے سکون حاصل ہو. وہ انسان تمباکو سے لے کر کے نئی جو ہے نشیات چیز کو اختیار کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو سکون نہیں حاصل. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید میں کمزوروں پر اپنا رعب اور دبدبہ چلاؤں، ہو سکتا ہے کہ اس سے سکون حاصل ہو. اس سے بھی سکون حاصل نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں دوسروں کی غیبتیں اور چغلیاں کرتا پھروں، میں ایک دوسرے کو آپس میں لڑاتا پھروں اور مجھے سکون حاصل ہو، لیکن اس میں بھی سکون نہیں. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید میرے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں اور میں اس پر سفر کروں
انسان کو اس وقت بھی سکون حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ کیا بات ہے ہم نئے نئے اسباب کو اختیار کرتے ہیں، جس سکون کے لیے وہ سکون ہم سے دور بھاگتا جا رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، وجہ یہ ہے کہ جس جگہ پر ہم سکون تلاش کرتے ہیں وہاں پر سکون اللہ نے رکھا ہی نہیں، اور اللہ نے جہاں سکون رکھا ہے وہ جگہ ہم تلاش نہیں کرتے. اللہ نے سکون کہاں رکھا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں قلبی سکون عطا فرمائے. ہم سکون کے لیے پوری دنیا کو مٹھی میں کر لیتے ہیں لیکن ہمیں سکون حاصل نہیں ہوتا ہے. عزیزان گرامی، سکون اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ انسان کو بنانے والے نے خود کہا ہے کہ تمہیں سکون میری یاد میں ملے گا. اگر تم مجھ سے دور رہ کر کے سکون حاصل کرنا چاہو گے تو سکون نہیں حاصل کر سکو. سکون کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اللہ کو یاد کیے بغیر انسان سکون حاصل نہیں کر سکتا. جس طریقے سے مچھلی پانی سے باہر آ کر کے سکون تلاش کرے تو مچھلی کو سکون نصیب نہیں ہوتا. مچھلی کو سکون پانی میں ملتا ہے اور انسان کو سکون اللہ کی یاد میں. تو اللہ کو یاد کریں گے انشاءاللہ. عزیزان گرامی، اسی طریقے سے علماء کرام نے بتایا کہ سکون انسان کو اس وقت بھی حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے موجودہ نعمتوں پر شکر گزار بنے تو اللہ تبارک و تعالی اسے سکون نصیب فرماتے. آج ہر انسان کی زبان پر صرف شکایت ہی شکایت ہے. ہر کوئی ایک دوسرے سے جب ملتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ آج میرے سر میں درد ہے، کل میرے پیٹ میں درد تھا اور پرسوں مجھ سے یہ حادثہ ہو گیا. اپنے تمام جو ہے کلمات ایسے ادا کرتے ہیں جو ناشکری کا ہے. ارے بھائی اللہ کے بندے، اللہ تعالی نے اگر تمہیں ذرہ برابر تکلیف سے اگر یہ دیا ہے، آزما رہا ہے، تو تم اس پر اللہ کی نافرمانی پر اتر آتے ہو اور اللہ نے تمہیں جو بے شمار نعمت عطا کی ہے اس پر تمہارا کوئی شکر نہیں. اللہ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر گزار بندہ بنو، میں کیا کروں گا؟ اس میں اور اضافہ کر کے دوں گا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اور اللہ ناشکرہ کو پسند نہیں کرتا ہے. تو اللہ نے موجودہ حالات میں آپ دیکھیں، دنیا پر نظر ڈالیں، آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے اچھا نہیں ہے. آپ 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جس کو 1 ٹائم بھی بہت مشکل سے ملتا ہے. آپ اچھا لباس پہنتے ہیں لیکن دنیا میں آج دیکھیں کچھ لوگ پتوں کا سہارا لیتے ہیں اور اپنے جسم کو ڈھانپتے ہیں. آپ بہترین سے بہترین ہوٹل میں جا کر کے کھانا کھاتے ہیں، گھر میں جو مرضی وہ پکاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ پورا کپڑ سے اٹھا کر کے وہاں سے کھاتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ ناشکری کب تک؟ اگر قلبی سکون چاہیے تو آج سے طے کریں کہ ہماری زبان پر اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کا صرف شکر گزار بندہ بنوں گا اور اس میں ناشکری کا کوئی کلمات ہمارے زبان سے نہیں ملے. کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. آج دیکھیں جو لوگ ترستے ہیں دنیا کو دیکھنے کے لیے اور ہم دنیا کو بآسانی دیکھتے ہیں، آج لوگ اپنی زبان سے ایک شبد نکالنے کے لیے بے چین بے قرار ہیں، لیکن ہم بلا جھجک بولتے ہیں اور اس پر کوئی شکر ادا نہیں کرتے. آج ہم چلتے ہیں
ایک ملک سے لے کر کے دوسرے ملک تک پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے اتنا بہترین پیر دیا ہے لیکن اس پر کوئی شکر گزار نہیں۔ یاد رکھو، جس کے پاس آنکھیں نہیں ہے اس سے جا کر کے پوچھو، جس کے پاس زبان نہیں ہے اس سے جا کر کے پوچھو، جس کے پاس پیر نہیں ہے اس سے جا کر کے پوچھو کہ اس کی حالت کیسی ہوگی۔ اس لیے عزیزان گرامی، اللہ نے جو موجودہ نعمتیں ہم پر نوازا ہے، ہمیں اس پر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، بلکہ انشاءاللہ پہلی بات کیا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں گے اور قلبی سکون حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ ہم راستے میں چلتے پھرتے، چاہے رات ہو دن ہو، باہر ہو گھر میں ہو، چاہے آپ بازار میں ہو، چاہے آپ کہیں پر بھی ہو، ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا ہے۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارو کہ گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے، اگر تمہارے دل جو ہے اس بات پر مطمئن نہیں ہو رہا ہے تو یاد رکھو، تم اللہ کو دیکھو یا نہ دیکھو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ آج اللہ نے اتنی اچھی زبان دی ہے، ہم اس زبان سے کیا کرتے ہیں؟ بس دوسروں کی برائیاں، چغلیاں اور دوسروں پر الزامات وغیرہ کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم دنیا کے نظروں سے چاہے اوجھل ہو جائیں، لیکن یہ زمین، یہ آسمان یہ گواہ ہے، خود ہمارا جسم گواہ ہے، ہماری زبان گواہی دے گی کہ اس نے اس زبان سے دوسروں کی چغلیاں کرتا تھا، اس زبان سے دوسروں کو دھوکے دینے کی باتیں کرتا تھا۔ عزیزان گرامی، اس ہاتھ سے اس نے مظلوموں پر ظلم کیا ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، جو ہم دنیا میں کرتے ہیں کل اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں اس کا حساب دینا پڑے۔ تو اس لیے ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو کبھی نہ بھولیں، اللہ کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھیں۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا دل بھی کیا ہوگا؟ سکون کے ساتھ رہے گا۔ اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔